فضائل جمعہ۔ جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسلام کو عظمت دی اور یہ دن مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ فرمان الہی ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے پس جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے وقت دنیاوی شغل حرام قرار دے دیے ہیں اور ہر وہ چیز جو جمعے کے لیے رکاوٹ بنے ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ تو اس آیت کریمہ سے میں اور آپ کو معلوم چلا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے ہمارے لیے تو ہم اور آپ کو اپنے کاموں کے اندر مشغول لینا یہ جائز نہیں ہے۔ فوراً کے فوراً اپنے کاموں کو چھوڑیں اور اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر میرے اس دن اور اس مقام میں جمعے کو فرض قرار دے دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعے کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اسلام کو پس سے پشت ڈال دیا، یعنی اسے اسلام سے کوئی مطلب ہی نہ رہا جس نے 3 نماز جمعہ کو چھوڑ دیا۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس متعدد بار آتا رہا اور ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھتا رہا جو مر گیا اور نماز جمعہ اور جماعتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ وہ شخص پورا 1 مہینے ہی پوچھتا رہا اور آپ یہی کہتے رہے کہ وہ شخص جہنم کے اندر ہے۔ جو شخص نمازوں کو چھوڑ دیتا، جو شخص جمعے کی نمازوں کو مسلسل چھوڑتا رہتا، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اہل کتاب کو جمعہ کا دن دیا گیا۔ اہل کتاب کے اندر یہود و نصارہ آتے ہیں، مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا، لہٰذا یہ دن ان سے واپس لے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دی ہے، اسے اس امت کے لیے مؤخر کیا اور ان کے لیے اسے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا یہ لوگ سب لوگوں سے سبقت لے جانے والے ہیں اور اہل کتاب ان کے تابع ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے۔ آپ فرماتے میرے پاس جبریل آئے، ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے آپ پر فرض کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عید ہو۔ میں نے پوچھا اس میں کیا یمن و برکت ہے؟ جبریل نے کہا اس میں ایک عمدہ ساعت ہے، ایک اچھا ٹائم ہے، جو شخص اس میں بھلائی کی دعا مانگتا ہے اگر وہ چیز اس شخص کے مقدر میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرما دیتا ہے، ورنہ اس سے بہتر چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا کوئی شخص اس ساعت میں ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کے مقدر میں ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور وہ ہمارے نزدیک سب دنوں کا سردار ہے، اور ہم آخرت میں ایک یوم مزید مانگتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ جبریل نے عرض کی آپ کے رب نے جنت میں ایک ایسی وادی بنائی ہے جو سفید ہے اور مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی ہے۔ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیین سے کرسی پر نزول اجلال فرماتا ہے، یہاں تک کہ سب اس کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے عمدہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم مزید ہے۔ آسمانی فرشتوں میں اس دن کا یہی نام ہے اور یہی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ساری کی ساری چیزیں ہم اور آپ کو جمعے کے دن ہونا نصیب ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر اسی دن جنت کے اندر داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی اور اسی دن ان کا وصال بھی ہوا، اور اسی دن جمعے کے دن قیامت بھی قائم ہونی ہے، اور جمعے کے دن اللہ رب العزت کا دیدار ہونا ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے جمعہ کو سالم کر لیا تو گویا تمام دنوں کو تو نے سالم کر لیا، یعنی حفاظت میں لے لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم ہر روز ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار میں زوال سے پہلے بھڑکایا جاتا ہے۔ جہنم ہر روز نصف النہار میں زوال سے پہلے بھڑکایا جاتا ہے، یعنی سورج جب عین آسمان کے دل میں ہوتا ہے، لہٰذا اس ساتھ میں نماز مت پڑھو مگر جمعے کے دن۔ یہ قید نہیں ہے کیونکہ جمعہ سارے کا سارا نماز ہے اور اس دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا ہے۔ تو جب نصف النہار کے اوپر سورج تو کوئی بھی نماز ہمارے لیے پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن جمعہ کی ایسی تنہا نماز ہے جس دن جہنم کو بھڑکایا ہی نہیں جاتا ہے، تو اس دن آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب شہروں سے مکہ معظمہ کو فضیلت بخشی ہے، سب مہینوں میں رمضان کو فضیلت عطا کی ہے، سب دنوں میں جمعے کے دن کی فضیلت دی ہے، اور سب راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن حشرات الارض اور پرندے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نیک دن میں سلام ہو سلام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے، سبحان اللہ، اور اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے، اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ تو جمعہ ایک بہت مبارک ساعت ہے، جمعہ ایک بہت مبارک گھڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ہم اور آپ اپنے کاموں کے اندر مشغول رہتے، کاموں کی مشغولیت کی بنا پر ہم اور آپ نماز جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اور آپ نماز جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کا صریح پیغام کیا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے، تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف، کیسے آؤ؟ دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ تو اس آیت کریمہ سے ہم اور آپ کو پتہ چلا جیسے ہی جمعے کی اذان ہوتی ہے ہم اور آپ کو اپنے سارے کے سارے کام دھندے بند کر دینا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف دوڑنے کی حالت میں، یعنی جلدی جتنی جلدی آپ سے ہو سکے آپ حضرات جلد از جلد جمعے کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن دنیوی تمام تر کاموں کو، مشغلوں کو حرام کر دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو جمعے کے لیے رکاوٹ بنے وہ ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ ہر وہ کام، کوئی بھی کام ہو آپ کا، اگر جو وہ ایسا پڑ رہا ہے، آپ کا کام ایسا پڑ رہا ہے کہ آپ کی جمعے کی نماز جانے کے لیے، تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں، نماز جمعہ کو ادا کر لیں۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جو اس دن مرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں فوت ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے 100 شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے اور اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارا آپ کو جمعے کے دن آنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی استغفار کرنا چاہیے، کہ اور دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ اگر موت نصیب فرما تو ایسی موت نصیب فرما جس سے تو بھی راضی ہو، تیرا رب اور اللہ بھی راضی ہو، اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ تو ایسی موتیں مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے ہمارے لیے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت کا ہمیں اس دن دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رزق عطا فرمائے، شریعت مطابق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آمد عطا فرمائے۔ اے مالک الملک، ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہم سب کو تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ عطا فرما۔ اے مالک ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، مالک ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما